اور اس کا کتنا فائدہ ہوا ہے میں بہت زیادہ اب کارگزاری سناؤں گا تو وقت بہت لگے گا، لیکن تھوڑی تھوڑی میں کارگزاری آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہتا ہوں۔ میں اگر پاکستان سے بڑھ کر پوری دنیا کی کارگزاری پیش کروں تو آپ کو تعجب ہوگا کہ کس جی آپ کا سلام تو میں یہ مدینہ منورہ کا فون ہے عصر کے بعد فوراً دوں گا انشاءاللہ، کیونکہ اس صدی آپ نے جو ہے نا وہ ایک امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ والا جو اصل دین تھا اس صدی کو آپ نے لوگوں تک پہنچایا، اور آپ کے کرام کی جو صدی اندازہ ہوتا ہے آپ کے کرام کا وہ پاکستان میں رہ کر نہیں ہو سکتا، یہ اندازہ ہوتا ہے باہر جا کر طرح طرح کے لوگ ملتے ہیں، طرح طرح کے سوالات، طرح طرح کے عقائد، طرح طرح کی چیزیں، بعد میں جا کر جب یہ ہمارے اوپر آتا ہے پھر اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت جو کام کر رہا ہے وہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے۔ یہاں آ کر اندازہ ہوتا ہے یہ میں مختصر سے میں نے یہ مدینہ منورہ کی کارگزاری ہے۔ اب آپ بتائیں دنیا میں کیسے کام ہو رہا ہے، یہ کہ میں کہا وہ کارگزاری سے نقل کرتا ہوں۔ اس وقت انہوں نے ہمیں اپنا جو خاص نمبر ہے، پتہ نہیں خاص نمبر ہے، انہوں نے بہرحال اپنے ہاتھ سے یہ جو ساتھی فون کر رہے ہیں یہ کون ہے؟ فلسطین میں ہی رہتا ہوں، ریونڈ سے فارغ ہوں، 2005 میں میری فراغت ہوئی اللہ کے فضل سے۔ پچھلی سال ریونڈ کے اجتماع میں ہمارے بیرون کمرے غیر مقلدین کے زور کے باوجود پھر بھی معاملات میں آپ کو معلوم ہوگا بھی یہ بات، مولانا صاحب کو بھی یہ بات معلوم ہوگا کہ معاملات میں حنفی مسلک معتمد ہے، اس لیے کئی مسائل میں بہت مسائل پیش آتے ہیں اور ہمیں پوچھنا پڑتا ہے ان مسائل کے بارے میں۔ تو یہ میں نے ہلکی سی یہ فلسطین کا فون ہے، رائیونڈ کا فاضل ہوں، فلسطین میں رہتا ہوں جہاں شافعی ہیں، معاملات میں حنفی مسلک مستدل ہے، اس لیے ہمیں آپ کی ضرورت پڑتی ہے، ہم آپ کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ میں نے فوراً میسج کیا، میں نے کہا انشاءاللہ ہم دلائل کی دنیا میں آپ کے ساتھ ہیں، جب میسج کریں آپ کے جواب وصول ہوگا۔ فلسطین یہ میں وہاں کی کارگزاری، میرے پاس اتنی ریکارڈنگ ہے، میں آپ کو دنیا کی کارگزاری سناؤں تو پھر آپ کو تعجب ہوگا کام کتنا ہوا۔ ابھی گزشتہ ہفتے میں فلسطین میں تھا اور عجیب اللہ کی شان ہے، میں سرگودے بیان کیا تو میں کہہ رہا تھا کہ فلسطین ترکی والوں کو سمجھ آ گئی، تمہیں سمجھ نہیں آئی۔ اس دفعہ جمعرات شب جمعہ کا بیان میرا استنبول تبلیغی مرکز مسجد سلام میں تھا، تو بعد نے کہا کہ بیان نہیں ہوگا، مولانا تبلیغ کی ترتیب میں نہیں آئے۔ علماء نے کہا ترتیب کیا ہوتی ہے، مولانا ہے اللہ کا شکر ادا کرو، بیان کرو، یہ کوئی ترتیب منسوخ ہے جس کو توڑا نہیں جا سکتا، بیان کرو۔ خیر مجھے وہاں ایک عالم ملے تو ان کا نام ہے عادل قاسمی، انہوں نے کہا میں دارالعلوم دیوبند پڑھا اور مولانا القواعد فی العقائد آپ کا مقالہ مجھے نہ ملتا تو میں کب سے سلفی ہو جاتا، مجھے سلفیت سے آپ کے مقالے نے بچایا۔ پھر اس کے بعد ملاقاتوں کا جو سلسلہ شروع ہوا تو میں حیران ہو گیا کہ اس میڈیا کے ذریعے دنیا میں کس قدر لوگوں نے استفادہ کیا۔